بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آبائی گھر سرسبز کھیتوں کے بیچ تھا۔ ان دنوں ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہاں شہر جیسی سہولیات میسر تھی، یعنی سیل فون، اے سی، ریفریجریٹر، سب ہی سہولتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے۔ تبھی ہمارے لیے گاؤں کی زندگی جنت جیسی تھی۔ ہم خوشحال لوگ تھے، ہر نعمت میسر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ معاشی تنگی کیا شے ہوتی ہے۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھ رہی تھی اور میری بڑی بہن ایف اے کرنے کے بعد گھر کے کاموں میں مشغول ہو چکی تھی۔ میرا بھائی شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے والد صاحب نے شہر کے کالج میں داخلہ کرا دیا۔ میرے ساتھ گاؤں کی اور بھی لڑکیاں جاتی تھیں اور سب ہم اکٹھے ہو کر ایک ہی بس میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن بس میں چڑھے تو ہم مالک بعد ایک نوجوان بھی سوار ہوا۔ وہ سیٹ پر نہ بیٹھا بلکہ دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کا یوں کھڑے رہنا برا لگا۔ اس کے بعد اس کا روز کا معمول بن گیا، وہ بس میں چڑھتا اور دروازے پر ہی کھڑا ہو جاتا۔ کنڈکٹر بھی اسے کچھ نہ کہتا۔ وہ کافی خوبصورت تھا۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ اچھے گھر کا پڑھا لکھا اور مہذب ہے۔ ایک روز جب میں بس میں چڑھی تو میرے ہاتھ سے چند کتابیں گر گئی۔ اس نے جلدی سے کتابیں اٹھا کر مجھے دی۔ تب میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور شکریہ کہا تو جواباً ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات اس پر ظاہر نہ ہونے دیے۔ یہ بات بعد میں مجھے معلوم ہوئی کہ وہ اس بس کے مالک کا بیٹا ہے۔ ایک دن میری کلاس فیلو فرا نے لیٹی سے کہا، لگتا ہے یہ شہزادہ کسی پر فدا ہو گیا ہے۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں سے کچھ راز ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دل میں انجانی سی خوشی محسوس ہوئی، مگر ظاہر نہ کیا۔ جلدی فرا نے اس نوجوان کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کر لی۔ اس کا نام میر عالم ہے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، بی اے کر چکا ہے اور دولت مند ہونے کی وجہ سے مزید پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ والد کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار سنبھال رہا ہے۔ اس نے اپنی بائک اور کار بھی اس کے پاس ہے، مگر وہ کسی لڑکی کی خاطر بس میں روز سفر کرتا ہے۔ اس جملے نے مجھے چونکا دیا۔ کہیں میری خاطر تو نہیں، یہ سوچا اور خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ اگلے روز پھر انہوں نے یہی موضوع چھیڑ دیا۔ آج وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ تب مجھے کہنا پڑا، تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس بات کا تعلق تم سے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ وہ کیسے؟ پھر یہ بتاؤں گی، فرا نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسے اکٹھی کر رہی؟ یہ باتیں میرے بھائی نے بتائی ہیں، کیونکہ میر عالم اس کا دوست ہے۔ اب میرا تجسس بڑھا اور اس نے مجھ سے سوال کیا، وہ کس لڑکی کی خاطر بس میں سفر کرتا ہے؟ لڑکی کا نام تو میرے بھائی نے نہیں بتایا۔ فرا بولی، شاید تمہارے لیے آتا ہو۔ اس بات سے میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ وقت گزرتا گیا، امتحان سر پر آ گیا۔ میں نے پرچے دی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ جب انٹر میں آئی تو امی ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے۔ اس طرح میں سفر کی تکلیف سے بچ جاؤں گی اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے سکوں گی۔ یوں میں کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک روز امی کا فون آیا، پرسوں تمہاری بہن کی منگنی ہے، آ جاؤ۔ مجھے غصہ آیا، بہن کا رشتہ طے کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے شکوہ کیا، جب پہلے نہیں بتایا تو اب کیوں آؤں؟ میں نہیں آ رہی۔ یہ بات کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز شام کو وارڈن نے مجھے بلوایا کہ آپ کے والدین آئے ہیں۔ میں وزٹنگ روم میں گئی۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا، میرا منہ بنا ہوا تھا۔ تبھی بابا جان مجھے سمجھانے لگے، بیٹا اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا، ہم نے فوراً ہاں کر دی، تم کو نہیں بتا سکے، اب ناراضگی ختم کرو اور گھر چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یوں میں نے ان کے ہمراہ گاؤں آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے باجی کو گلے لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے، کیسا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا نام ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ بیچاری باجی میرے سوالوں کی بوچھاٹ سے گھبرا گئی۔ بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، تم ساری باتیں امی سے اور ابو سے پوچھو، انہوں نے ہی پسند کیا ہے، رشتہ طے کیا ہے۔ فرا کے ابو اس کے والد کے ساتھ جاننے والے ہیں، وہی ان کو لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔ امی نے مجھے صرف ان کا نام بتایا۔ کیا نام بتایا؟ باجی بولی، میر عالم۔ یہ نام سنتے ہی میرے نے اپنا دل رکتا ہوا محسوس کیا۔ دل نے کہا کہیں یہ وہی تو نہیں۔ اگلے لمحے میں نے اس خیال کو جھک کر دیا، یہ وہ میر عالم نہیں۔ دنیا میں کئی لوگوں کے ایک جیسے نام ہوتے ہیں۔ خود کو تسلی دے کر میں نے مطمئن ہو گئی۔ اگلے روز باجی کی منگنی تھی۔ ان کو سجا سنوار کر ہال کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ باجی نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ اس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا، میں نے دولہا والوں کو پھول نشاور کیے اور ان کا استقبال کیا۔ باجی کو کمرے سے ہال میں صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ سفید شیروانی اور قلعے میں میر عالم کو بابا جان اور بھیا کے ہمراہ اندر لا کر باجی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ اگلے لمحے میر عالم کی نظریں مجھ سے ملی، میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چاہتا ہے اور میری بہن سے منگنی کر رہا ہے۔
اگر اس نے اسی روز گھر میں رشتہ کرنا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں، جس کی خاطر وہ روز بس میں سفر کیا کرتا تھا؟ میں سمجھتی رہی وہ محض میرے لیے تھا۔ ایک حرف غلط کی بات تھی کہ وہ میرے لیے سفر کرتا تھا، محض اپنی بس میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور باجی کی طرف دیکھا۔ ان کا گھونگھٹ سے نکلا ہوا چہرہ، ان کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا تبھی میرے امیر عالم نے ان کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور پھر پریشان ہو گیا۔ وہ میری ماں کو دیکھتا تو کبھی باجی کو اور پھر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی صورتحال سے گھبرا کر میں اندر آ گئی۔ ایک انگوٹھی کی رسم ہونے لگی۔ مہمانوں کے سامنے اس کی والدہ نے باجی کو انگوٹھی پہنائی، ضیافت ہوئی، مہمان چلے گئے۔ رات بھر اپنے کمرے میں روتی رہی۔ اگلے روز دل رفتہ ہوا تو ہاسٹل آ گئی۔ راستے بھر سوچتی رہی اس کو کیسے بھولوں، جب بھی بھلانا چاہوں گی تو وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اتنے میں وارڈن آ کر بتاتی ہے کہ تم سے ملنے کو میر عالم آیا ہے، کیا تم اس کو جانتی ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بہنوئی ہیں۔ تب وارڈن نے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ رات بھر نہیں سو سکا، کیوں جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ تمہاری سہیلی فرح نے امی کو تمہارا نام مہروز بتایا تھا، میں تمہارے لیے رشتہ امی کو بھیجا تھا، ان کو تمہاری بہن پسند آ گئی۔ تم ہاسٹل میں ہوتی ہو یہ بات تو مجھے معلوم نہ تھا، فرح نے مجھے تمہارا نام مہروز ہی بتایا تھا، یہ بات کسی نے نہ بتائی کہ تم دو بہنیں ہو، تمہارا نام شہروز ہے، تمہارا نام معلوم نہ تھا، تم مہروز ہو یا شہروز، جو فرح نے بتایا یقین کر لیا۔ میر عالم بہت پریشان تھا، اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ تم اپنی امی کو صاف صاف بتا دو۔ میں نے بھی امی کو بتا دیا، جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا تھا وہ بڑی بہن نہیں بلکہ چھوٹی بہن شہروز ہے، لیکن امی نے یہ منگنی برقرار رکھنا چاہتی ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بہن سے منگنی ختم کرو، دوسری سے منگنی کرنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری کرے گا۔ میں سوچ کر کیا ہو گیا، لیکن اب میر عالم کا کوئی قصور نہ تھا، جانے فرح کو مجھ سے کون سا غصہ اور کس حد تک نکالا تھا۔ اگر وہ میں صحیح نام بتا دے تو میرا محبوب مل جاتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جہاں تک باجی کا تعلق تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کا کوئی اور رشتہ مل جاتا، ادھر سیٹ ہو جاتی۔ انہوں نے میر عالم کو دیکھا تک نہیں تھا، میں نے اپنے دل حال باجی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میر عالم کہہ رہا تھا کہ اپنے والدین کو بتا دو تم مجھے پسند کرتی ہو، میں نے تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عالم کو تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس بات سے میرے والدین کی عزت پر حرف آئے گا، ان کو دکھ ہوگا، میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کی خوشی نہیں چھین سکتی، وہ تمہارے نام کی انگوٹھی پہن چکی ہے۔ تب وہ روحاں سا ہو کر بولا، اب کچھ نہیں بگڑے گا، تم مہروز کو بتاؤ گی یہ بات غلط فہمی ہے تو میں ہوا تو وہ حقیقت کو تسلیم کر کے خود انگوٹھی تمہاری انگلی میں پہنا دے گی، مگر میں تمہیں نہیں چاہتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب جاؤ اور میرے والدین کی عزت رکھو، ہمارے خاندان کی پگڑی نہ اچھالو۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو تمہیں ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ محبت کرنے والا ہر اس بات کو خیال رکھتے ہیں کہ ان کو محبوب کو پسند ہو۔ فیملی ویکیشن پکچرز۔ میر عالم بھاری قدموں کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے چاہ منگنی توڑ دی جائے، مگر اس کی بات پر اس کے گھر والے راضی نہ ہوئے، اور خاندانی شریف لوگ تھے۔ انہوں نے میر عالم کو سمجھایا لڑکی والوں کے دل پر اس عمر سے کیا گزرے گی، وہ خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے اور وہ کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کا منہ بند کریں گے، مگر میر عالم کو کوئی حل نہیں سوچتا۔ ایک طرف والدین کا دباؤ تھا، دوسری طرف میری باتوں سے مجبور تھا، اسی کو اپنی قسمت کا لکھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکا اور ہمارے گھر سے رشتہ نہ توڑ سکا۔ اس کے والدین نے اتنا مجبور کیا کہ باجی مہروز سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ ادھر میرے دل کا کیا حال تھا مت پوچھے، مجھ سے میر عالم کے سوا کوئی اور نہ بھایا۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں دور چلی جاؤں، پڑھائی سے جی چاٹ ہو گیا تھا، پہلے پوزیشن لاتی تھی، اب مر کے پاس ہوئی، تاہم پڑھائی بھی نہ چھوڑی۔ جب میرے فائنل پیپر تھے تو انہی دنوں میں باجی کی شادی ہوئی۔ میں نے یہ وقت کیسے گزارا، کیسے پرچے دیے، میں اور میرا خدا ہی جانتے ہیں۔ بہرحال پرچے تو دینے تھے، رات کو چین نہ تھا نہ دن کو سکون، پڑھتی جو بھول جاتا، سامنے کتاب رکھی ہوئی تھی، خیالات تھے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ قربانی دی تھی، اپنے دکھ کا کسی پر اظہار نہیں کر سکتی تھی، ہر وقت یہی دعا کرتی کہ میر عالم میری بہن کو اتنی محبت دے کہ میرا یا کسی اور کے خیال تک اس کے ذہن میں نہ آ سکے۔ خدا نے میری دعائیں سن لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میر عالم کو واقعی میری بہن سے اتنی محبت ہو گئی، ایک پل کے لیے اس سے دور رہنا برداشت نہ کر سکتا تھا۔ باجی کو ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا، جب مہروز میکے آ جاتی تو اس پر ظاہر ہے وہ بھی ساتھ میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں، پھر بھی میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور شہر کے گرلز ہاسٹل میں رہنے ایم اے کے بعد اسلام آباد کے کالج میں جاب مل گئی۔ یوں میں مستقل گھر سے دور رہنے لگی، اب گھر جانا نہ چاہتی تھی۔ میں اپنا سایہ بھی باجی پر پڑنے نہ دیتی،
لیکن خدا نے جو چاہا وہی ہوتا ہے۔ میری زندگی باجی کی خوشیوں سے بھری رش جنت میں، مگر چوتھے بچے کی پیدائش پر وہ دوران زچ کی جاں بحق ہو گئی۔ اب سوال ان کے 4 معصوم جانوں کا تھا، جو نہ ددیال سے رشتہ توڑ سکتے تھے، نہ نہال سے جڑ سکتے تھے۔ امی کی تو جوان بیٹی کے صدمے میں بستر سے جا لگی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے بابا جان نے میرا تبادلہ گاؤں سے ایک نزدیکی شہر میں کروا لیا، تاکہ میں اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے رہ کر سکوں۔ میر عالم کی والدہ 4 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی، اور نہ ہی امی ان کی دیکھ بھال کر سکتی قابل رہی۔ مجبوراً مجھے کالج سے چھٹیاں لے کر بچوں کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ جلد ہی مجھے ان سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتے۔ میر عالم بچوں سے ملنے روز ہمارے گھر آتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے سویا ہوا جذبہ پھر سے بیدار ہونے لگا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ آئی اور امی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی، کہا کہ آپ کے نواسوں کی خاطر شہروز کا رشتہ میر عالم سے مانگتی ہوں۔ امی نے کہا کہ آپ شہروز سے خود بات کر لیں، وہ پڑھی لکھی اگر مان جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میر عالم صرف میرا بہنوئی ہوتا تو شاید یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا، لیکن وہ میرے 4 بھائیوں کا باپ بھی تھا، اور یہ بچے مجھے بہت پیارے تھے۔ جب میرے میر عالم میری ماضی کا ایک خوشگوار یاد بھی تھا، اسے یہ حق تھا کہ میرے لیے ہاتھ مانگ لیتا۔ اگر اس مجھ سے التجا کرتا تو میرے لیے نہ صحیح اپنی بہن کے ان بچوں کے لیے میرا ساتھ دو، تو میں نے یہ سوچ سمجھ کر ہاں کر دیا۔ ہمارے والدین کی رضا بھی اسی میں شامل تھی، کیونکہ اس کی خاطر ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا اور سب کو سکون مل جاتا۔ میری شادی میر عالم سے ہونی تھی، ہو گئی۔ اس میں میری خواہش اور ارادے کا کوئی دخل نہ تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کی مصلحت تھی، وہ جانے۔ اور بہرحال مجھے پا کر میر عالم کا کھویا ہوا سکون مل گیا۔ باجی کی وفات سے جتنے اداس تھے اتنے اب نارمل اور خوش رہنے لگے تھے۔ وہ مرد تھے، جلد پچھلا غم بھلا دیا۔ خدا نے مجھے بھی اولاد دے دی، میں نے 2 بچوں کو جنم دیا، یوں 6 بچوں کی چہکار سے گھر میں رونق لگی۔ میں ان بچوں میں ایسی کوئی ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا۔ ہم وقت بچوں کی پرورش میں مگن ہونے، کوئی سوچنے سے فرصت ہی نہ ملتی۔ گھر بھرا ہوا تھا ہر نعمت سے، کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ اگر کم محسوس ہوتی تو باجی ماہ روز کی ان کی تصویریں دیکھتی اور ان کے دل میں ہوک سی اٹھتی، مگر ان کے پیار کی قربانی دے کر ان کی خوشیوں کو بچانا چاہا۔ انہوں نے جان دے کر مجھے اور میر عالم